اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ساتھ مل کے پڑھیں گے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات پڑھیں۔ میرے خیال میں تھوڑا مل مل کے بیٹھ جائیے کہ مسجد اتنی بڑی ہے، صلوات پڑھ کے۔ آج کی یہ مبارک پرمسرت تاریخ اور یہ شب کہ جو ہمارے لیے خوشیوں کے پیغام لے کے آئی ہے، اور اسی تاریخ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عزاداری امام حسین اس شے کو کہتے ہیں جو خود عزادار کی زندگی کو معجزہ بنا دے۔ اگر میری اس جملے کو آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ خوب جو ہیں پورے سال اس جملے کو یاد رکھیں گے۔ کیا کہ عزادار کی زندگی ایک معجزہ بنا دیتی ہے عزاداری، اور وہ کیسے، وہ سن لیجئے۔ ایک آدمی اگر بہت زیادہ رو رہا ہو تو اس سے کہیے کہ فوراً ہنس کے دکھا دے، کہیے، یعنی جو آدمی بلک بلک کے رو رہا ہو کسی مصیبت کے اوپر، اور اس سے یہ کہا جائے کہ اب تم مسکرا کے دکھاؤ، خوش ہو کے دکھاؤ، تو وہ خوش ہو کے نہیں دکھا سکتا، آپ کو مجبوری ہے۔ لیکن عزادار اس شخصیت کا نام ہے کہ دوپہر میں آپ نے دیکھا کہ کتنا چیخ چیخ کے رو رہے تھے، اور آج چہروں کے اوپر بشاشت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزادار اپنی زندگی خود نہیں جیتا، یہ روتا بھی اللہ کے لیے ہے، یہ ہنستا بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ روتا بھی اللہ کے لیے ہے، یہ ہنستا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ جو ہماری محفلیں اور مجلسیں ہیں ساری اللہ کے لیے ہیں، توجہ چاہتا ہوں میں، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اور سب سے ایک عجیب و غریب جملہ کہنا چاہتا ہوں جو پہلے نہیں آئے تاکہ وہ مس کر جائیں اس جملے کو، کہ ہماری مجلسیں اور ہماری محفلیں ساری اللہ کی توحید بچانے کے لیے ہیں، جتنی بھی ہیں اللہ کی توحید بچانے کے لیے ہیں۔ وہ کیسے، وہ بھی سن لیجئے۔ آپ یہ بتائیے کہ کبھی ہم نے مجلس کی کہ آج اللہ میاں دنیا سے رخصت ہو گئے تو مجلس کر لو، کی کبھی ہم نے؟ ہوئی مجلس کبھی ایسی؟ یا ہم نے تابوت اٹھایا ہو اللہ میاں کا، بھئی آج اللہ میاں دنیا سے چلے گئے بیچارے، لہذا تابوت اٹھا لو ان کا، تو تابوت بھی نہیں اٹھایا، مجلس بھی نہیں کی۔ اچھا کسی دن ہم نے محفل بھی نہیں کی اللہ میاں کے لیے، کیوں کہ آج اللہ پیدا ہوئے ہیں، پوریاں پکاؤ، حلوہ پکاؤ، دیغے اتارو،
خوشیاں مناؤ اللہ کے بندو چونکہ آج تمہارا خدا پیدا ہوا ہے، تو کبھی کہا گیا؟ تو اس کا مطلب ہے نہ اللہ کا تابوت اٹھتا ہے، نہ اللہ کا جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم کسی کا منائیں، اگر ہم علی کا منائیں تو یہ بدعت اور شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ اللہ کی مجلس ہوتی ہے نہ اللہ کا جشن ولادت ہوتا ہے، تو شرک تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی توحید بچانے کے لیے ہے کہ اہل بیت کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ انہیں لوگوں نے انہیں خدا کہا، اور ہم مجلس میں تابوت اٹھا کے بتاتے ہیں خدا نہیں ہے، اور جشن ولادت پہ محفل کر کے بتاتے ہیں خدا نہیں ہے، نہ خدا کا تابوت اٹھتا ہے نہ محفل ہوتی ہے۔ تو یہ بتاؤ مجلسوں سے بھی ہم نے توحید کو بچایا اور محفلوں سے بھی ہم نے توحید کو بچایا، اور آج عید زہرا جو بڑی عظیم خوشی اور جسے آپ غدیر جیسا دن کہیے، چونکہ جس امام کی امت میں ہم ہیں اس امام کی امامت کا پہلا دن کل ہے، جس امام کی امامت میں ہم ہیں اور جس امام کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ جس امام کے ساتھ ہمیں بلائے گا وہ امام آج امام بنا ہے ظاہراً، اور کل اس کی امامت کا پہلا دن، لہذا جس دن علی کو ولی بنایا گیا وہ بھی خوشی کا دن، اور جس دن امام زمانہ کی امامت کا اعلان کیا گیا وہ بھی خوشی کا دن۔ یعنی کتنی عظیم تاریخ ہے کہ آج امام کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ مگر آپ دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں میں، آپ اس بات پہ غور فرمائیں اور غور کیجئے، پہلے علی کی امامت کا اعلان جب ہوا تھا تو ان کی عمر کافی تھی، اس امام کی امامت کا جب اعلان ہوا ہے تو ان کی عمر 5 سال کی تھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی عمر زیادہ تھی، ان کی عمر کم تھی، امامت کا اعلان وہاں بھی ہوا، امامت کا اعلان یہاں بھی ہوا، یہاں بچے کی امامت کا اعلان ہوا، وہاں جوان کی امامت کا اعلان ہوا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ آل محمد سارے برابر ہیں، جو بچپنے میں ان کا علم ہے وہی جوانی میں ہے، وہی بڑھاپے میں ہے۔ تو لہذا یہ بڑی خوشی کی تاریخ، بڑی عظیم شب، اور واقعاً وہ بڑا خوش نصیب ہے جو ان سعادتوں کو منائے اور ان سعادتوں کو محسوس کرے اور ان خوشیوں میں خوشیاں منائے، چونکہ معصوم کی حدیث بھی ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوشی منائے، ہمارے غم میں غم منائے۔ اور اسی وجہ سے میں نے وہ جملہ کہا، اسے سمجھیے کہ عزادار کی زندگی معجزہ بن کے رہ جاتی ہے، کہ صبح کا حال دیکھیے آپ کا کیا تھا اور اب کا حال آپ کا دیکھیے کیا ہے۔ اسی وجہ سے تاکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں وہی اپنا موضوع جو چل رہا ہے اسے جاری رکھتے ہوئے امام زمانہ سے مخصوص کر دوں، تو اہل بیت کی ایک عظیم ترین فضیلت آج کی شب میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے عظیم فضیلت اہل بیت اطہار کی اگر کوئی ہے تو وہ ہے درود۔ سب سے عظیم فضیلت کون سی اہل بیت اطہار کی؟ درود شریف۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ لوگوں کے نفاق کو دور کرتی ہے۔ دیکھیں روایت میں موجود ہے کہ جو آدمی زیادہ صلوات پڑھے گا اس کو بڑی اچھی حور ملے گی جنت میں۔ اور مجھے ایسا نہیں لگتا جیسے اس صلوات پہ تمہیں کچھ دیا جائے گا، ذرا ایسی صلوات بڑی آسمان تک آواز جائے تب کہیں جا کے حور ملے گی۔
بعض لوگ ہیں بیچارے جنہیں اپنی بیویوں سے بڑی محبت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو با وفا ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ان کے ساتھ رہیں اور وہاں بھی ان کے ساتھ رہیں، تو لہٰذا ہم صلوات کیوں بھیجیں، ہمیں حور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو روایت میں موجود ہے، سنیے پہلے پھر بھیجیے، روایت میں موجود ہے کہ جس کی بیوی نیک ہوگی اسی کو حور بنا کے شوہر کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ ہاں سنیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ صلوات پڑھتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، کس کے اوپر، علی النبی، نبی کے اوپر، اسی میں موجود ہے آل نبی، نبی اور آل نبی کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم بھی پڑھو۔ اب جو اپنے کو مومن سمجھتا ہے وہ پڑھے۔ اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان آپ بھی پڑھیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اسی آیت کے ذیل میں ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پوری دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور دلیل سن لیجیے آپ، چونکہ بغیر دلیل کے میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں کبھی، میری عادت ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے۔ نماز بہت عظیم عبادت ہے، روایت میں موجود ہے، ان قبلت ما سواہا، ان قبلت قبلہ ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اگر کسی کی نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز قبول نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تو پورے دین کا انحصار ہے نماز، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اگر نماز قبول نہیں تو کوئی بھی عمل قابل۔ علامہ شافعی نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن عندلہ، اے اہل بیت رسالت اللہ نے تمہاری مودت کو قرآن میں بیان کیا ہے، وَكَفَاكُمْ لِعَظِيمِ الْقَدْرِ عَنَّكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، کہ اے اہل بیت رسالت کیا تمہاری فضیلت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس نماز میں تم پہ درود نہ پڑھا جائے۔ وہ نماز نہیں۔ اب سنیے، پورے دین کا انحصار نماز پر، نماز کا انحصار درود پر، ایک وجہ۔ دوسری وجہ سنیے، نماز چاہے جتنی بڑی عبادت ہو سب پڑھتے ہیں، انبیاء نے پڑھی، اوصیاء نے پڑھی، اولیاء نے پڑھی، رسولوں نے پڑھی، اماموں نے پڑھی، قدسیوں نے پڑھی، ملائکہ نے پڑھی، سب نے نماز پڑھی، روزہ بھی سب نے رکھا، حج بھی سب نے کیا، لیکن کسی روایت میں مجھے بتا دیجئے اللہ نے نماز پڑھی ہو؟ پڑھی اللہ نے نماز؟ انبیاء نے پڑھی، اولو العزم پیغمبروں نے پڑھی، رسولوں نے پڑھی، اماموں نے پڑھی، اولیاء نے پڑھی، انسانوں نے پڑھی، فقیروں نے پڑھی، امیروں نے پڑھی، جنات نے پڑھی، انسانات نے پڑھی، لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا اللہ نے، لیکن وہ کس کی نماز پڑھے؟
تو نماز چاہے جتنی بڑی عبادت ہو لیکن اللہ نہیں پڑھتا، روزہ چاہے جتنی بڑی عبادت ہو اللہ نہیں رکھتا، حج چاہے جتنی بڑی عبادت ہو اللہ نہیں رکھتا، لیکن صلوات وہ عبادت ہے صلوات اس عبادت کا نام ہے کہ جو بندوں کے ساتھ خدا بھی پھر آیت کو پڑھیے، تمام مل کے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن، خود ترجمہ ہے، ان اللہ تم نے تو بھیا گھاس سا کاٹ کے رکھ دیا یہاں پہ۔ تو آپ نے دیکھا غور کیا اس میں اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں، لیکن کوئی عبادت نہیں کرتا پروردگار، لیکن صلوات اس عبادت کا نام ہے جس میں بندوں کے ساتھ خدا بھی شریک شامل ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا عبادت ہوگی، اور اس سے بڑی اہل بیت کی فضیلت کیا ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑی فضیلت آل محمد کیا ہوگی کہ خدا بھی صلوات پڑھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، سنیے، کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جنت میں پھر پیدا کیا گیا ان کی زوجہ محترمہ کو بھی، جناب حوا کو بھی، جناب آدم نے جب اس مخلوق کو دیکھا تو کہا یہ کون ہے جس کو دیکھ کے میرے دل میں سکون ہوا، چونکہ ادھر حورے ہیں، ادھر غلمان ہیں، ادھر جنت کی چیزیں ہیں، ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے، لیکن یہ کون ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، اسے آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ کائنات کی سب سے حسین عورت، ایک جناب حوا ایک جناب سارہ، تو اس میں روایت کہتی ہے جیسے ہی دیکھا جناب آدم علیہ السلام نے اور اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے ہے، تو جناب آدم نے پڑھنا چاہا، فرشتے نے ہاتھ آ کے روک لیا، کہا نہیں یہ تمہارے لیے ہے لیکن پہلے مہر دینا پڑے گا، پہلے آپ کو مہر ادا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ابھی تو کوئی پیسے کا یہاں اسٹائل بھی کوئی نہیں ہے، کائیں کا پیسہ دوں، نہ لیرہ ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ یہ والا ہے جو یہاں چلتا ہے، نہ انڈیا والا، کہیں والا پیسہ ہی نہیں ہے تو میں کیا دوں؟ تو آواز قدرت آتی ہے کہ مہر ادا کرو پہلے، ورنہ حوا سے بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ جانا اپنے مہر کتنی بڑی چیز ہے، مہر بہت بڑی چیز ہے۔ آج اگر آل محمد کی اس بات کو دنیا مان لیتی تو دنیا کے ہزار فتنے خود بخود ختم ہو جاتے۔ یہ جو باپ رو رہا ہے جوان بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کے اور شادی نہیں ہو رہی ہے بچیوں کی، کیوں؟ اس لیے کہ جہیز اس لعنت کا نام ہے کہ جس نے پورے معاشرے کو گھیر رکھا ہے، اس لیے کہ باپ کے پاس نہ اتنا جہیز ہے جو دے سکے تو بیٹیوں کی شادی کیسے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حد تو یہ ہو گئی کہ جو قوم اہل بیت اطہار کو مانتی ہے اس میں بھی بیماری آ گئی ہے۔ ایک شیعہ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان اور بیٹے والے کا سر اوپر کو ہے، یہ کسی طرح شادی کر، اس لیے کہ یہ دیکھ رہا ہے جہیز کم ملے گا۔ اچھا شریعت کا اصول کیا ہے؟ علی کی شادی ہوئی، ایک مرتبہ کہا علی تم ایسا کرو اپنی زیرہ بیچ دو، وہ زیرہ جسے پہن کر میدان میں جایا کرتے تھے علی، تاکہ دشمنوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں مہر تو ادا کرنا پڑے گا، پہلے مہر بعد میں شادی، پہلے مہر بعد میں شادی۔ میرے مولا نے زیرہ بیچ دی، 500 درہم کی بکی، اس میں رسول نے جہیز خریدا، علی کی دی ہوئی قیمت سے جہیز خریدا گیا۔ تو شریعت کا قانون کیا ہے؟ جب شادی ہو تو پہلے مہر لو، جتنا مہر دے اتنا جہیز دو۔ آج دنیا در آل محمد سے ہٹی یا نہیں ہٹی؟
مولا سے پہلے مہر لیا، بعد میں جہیز دیا، تاکہ لڑکے کا باپ جتنا جہیز چاہتا ہے اتنا ہی جہیز مل جائے، مگر پہلے مہر تو ادا کرو۔ اب اگر کسی باپ کو جہاز چاہیے اپنے بیٹی کی شادی میں تو ٹھیک ہے، جہاز کا پیسہ لڑکی والے کو دے دو، لڑکی والا خرید کے دے دے گا۔ یہ ہے اسلام کا قانون، بات سمجھ رہے؟ اچھا یہ تو نہیں آپ بیٹے ہی والے ہیں، آپ بیٹیوں والے بھی تو ہیں۔ تو اسلام نے قانون یہ رکھا شادی کا، پہلے مہر بعد میں جہیز۔ جب دنیا اس راستے سے ہٹی تو ہر مذہب کا آدمی آج پریشان ہے جہیز کی وجہ سے۔ ایسی ایسی شادیاں غریب آدمی کو تو اٹیک ہو جاتا دیکھ کے۔ اور اب تو چل بھی گیا ماشاءاللہ کھانے کا رواج عجیب و غریب شادیوں میں۔ دیکھیے آپ چاروں طرف ڈشیں رکھی ہوئی ہیں کھانے کی اور اس میں مومنین لگے ہوئے ہیں۔ بیٹھ کے نہیں، شریعت کہتی ہے بیٹھ کے کھاؤ، جانوروں کی طرح نہ کھاؤ۔ انہوں نے فیشن الٹا بنایا، ہم شریعت کے اگینسٹ چلیں گے، کھڑے ہو کے کھائیے۔ اور اس میں کھڑے ہو کے ایک پلیٹ میں 10-15 چیزیں تو ویسے ہی ڈال لیا آپ کو۔ دیکھیں اگر اللہ کھڑے ہونے کو جائز قرار دیتا کہ کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ تو تمہیں 20 ہاتھ دیتا، واقعی نہیں کھایا جاتا آدمی۔ تو اگر کھڑے ہونا جائز ہوتا، کھڑے ہو کے کھانا کھانا، تو 20 ہاتھ اللہ دیتا آپ کو، مگر اس نے تو 2 ہی دیے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے ہی صحیح سائے کھایا جا سکتا، کھڑے ہو کے نہیں۔ پتہ چلا بارات نہیں ہے، گھوڑوں کی بارات آئی ہے یہاں پہ، سمجھ رہے؟ تو شریعت کے اصول کی ہم کہاں کہاں مخالفت کر رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں جہیز دو، مگر جیسے تمہارے نبی نے دیا۔ کیسے دیا؟ پہلے علی سے لیا۔ علی نے کہا یہ تو میری زرا ہے، کہا اب تمہیں زرا کی ضرورت نہیں ہے، دعائے فاطمہ کافی ہے۔ علی اور علامہ مجلسی نے تو بہار الانوار میں لکھا کہ شہزادی نے زیرہ کے بدلے علی کو اپنے ہاتھ سے ایک لباس سی کے دیا جسے علی جنگ میں پہن کے جایا کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شریعت کے اصول کی آپ پابندی کیجئے۔ جناب آدم نے بھی کہا، اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بیچارے تپے ہوئے تو ہوتے ہیں بیویوں سے زیادہ، وہ کہتے ہیں شروع میں یہ ایسا ہو گیا کہ آدم نے پڑھنا چاہا اسی وجہ سر پہ چڑھ گئی ہیں، تو ہمارا باپ ہی پہلے یہ غلطی کر بیٹھا، اولاد میں تو یہ بیماری آنی تھی۔ اچھا یہ دنیا کسی وقت بھی آپ کو چین دینے والی نہیں ہے، چونکہ خوشی کی تاریخ ہے تو ایک حکایت آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ تو جناب آدم نے پڑھنا چاہا، فرشتے نے روک دیا، نہیں پہلے مہر ادا کرو، بعد میں ہے تمہاری زوجہ، ہے تمہارے لیے، لیکن پہلے مہر ادا کرو، بعد میں ادھر جانا ہے تمہیں۔ تو عزیزو یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ دنیا آپ کو کسی بھی طرح چین نہیں دیتی۔ ایک تھا بیچارہ فقیر، ایک اونٹ تھا اس کے پاس، اور وہ بھیک مانگنے کے لیے اور بیوی سے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اب اس نے پہلے یہ کیا کہ ایک دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے پہنچا، اپنی بیوی کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، خود بھی ساتھ ہے، دونوں نے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی ہے۔ اب وہاں تھا بیچارہ ایک شریف جو گھر سے نکلا بھیک دینے کے لیے، اس نے کہا دماغ خراب ہو گیا تمہارا، پاگل ہو تم؟ کہا کیوں؟ کہا جب اللہ نے تمہیں اتنا بڑا اونٹ دیا ہے تو اس پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہو، خالی اس کی مہار پکڑ کے ہی کیوں چل رہے ہو؟ اب اس نے سوچا تھا کہ میری تعریف کرے گا، یہ تو مجھے برا کہہ رہا ہے بھائی، کہ جب اللہ نے تمہیں اونٹ دیا ہے تو اس میں بیٹھ کے آنا چاہیے تھا، یہ ایسے ہی کیوں بھیک مانگ رہے ہو جائے؟ اچھا اس نے سوچا کہ بھائی بہتر طریقہ بھیک مانگنے کا شاید یہ ہے کہ اونٹ پہ ہی چڑھ کے مانگ لوں۔ اب وہ دوسرے دروازے پہ گیا بھیک مانگنے کے لیے، اونٹ پہ ہیں دونوں میاں بیوی۔ اب جو دوسرا گھر سے نکلتا کہنے لگا آسمان ہی سے مانگ لیتے، اتنی بھی زحمت نہیں فرما رہے ہیں حضور، ہم پہ ہی احسان کر رہے ہیں مانگ کے۔ اب دیکھا آپ نے بیچارہ جب دونوں میاں بیوی پیدل تھے تو دنیا نے رہنے نہ دیا، بے وقوف کہا۔ اب جو یہ دونوں چڑھ گئے، کہتا تم بھیک مانگنے آئے ہو، ہم پہ احسان کرنے آئے ہو، اونٹ پہ کیا آسمان سے مانگ لیتے؟ اب اس نے سوچا یہ تو بھائی ٹھیک نہیں ہے، اب طریقہ یہ ہونا چاہیے ایک بیٹھ جائے ایک اتر جائے۔
اس نے یہ کیا، بیوی کو اونٹ پہ بٹھا دیا، خود مہار پکڑ لی۔ اتفاق سے تیسرا گھر وہ تھا کہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی، اور شوہر بیچارہ تپا ہوا تھا بیوی سے بہت زیادہ۔ اب جو یہ بھیک مانگنے کے لیے پہنچا، اس نے کہا بدبخت تجھ ہی جیسوں نے تو انہیں چڑھا کے رکھا ہے، خود اونٹ کی مہار پکڑ لی، بیوی کو اس پہ سوار کر دیا۔ بڑا مسئلہ سخت ہو گیا، کیا کرے بیچارہ، دونوں پیدل چلے تو پریشان ہوا، دونوں اونٹ پہ سوار ہوئے تو پریشان ہوا۔ اب اگر بیوی کو سوار کر دیا، خود مہار پکڑ لی، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسوئی نے تو عورت کا دماغ چڑھا دیا، اونٹ پہ بٹھایا ہے اسے لے جا کے۔ اب انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو، اب الٹا کر کے دیکھ لو۔ اب اس نے عورت کو مہار پکڑا دی، خود بیٹھ گئے، اب بھیک مانگ رہا۔ اب ماں بالکل پھر صحیح سا آدمی تھا، اس نے کہا کم بخت بھیک تو میں دے دوں گا، تجھے یہ بھی شعور نہیں ہے تو مرد ہو کے اوپر بیٹھا ہے، اسے عورت ہو کے نیچے چلا رہا ہے۔ تو بعد میں اس نے کہا بھیک تو مجھے ملے نہ ملے، مگر مجھے یہ پتہ چل گیا یہ دنیا کسی طرح جینے دینے والی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، جب جناب آدم نے بڑھنا چاہا ادھر، تو بعض لوگ سوچتے ہیں جناب آدم نے چڑھا دیا جناب حوا کو پہلی، تو یہ کیسے ہمارے سر پہ نہیں چڑھیں گی؟ مگر ادھر سے آیا کہ پہلے مہر دو، انہوں نے کہا پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں، میں مہر کہاں سے دوں؟ کہا ایسا کرو 3 دفعہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ، جس کا ادا نہیں ہوا ہوگا وہ آج ادا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ویسے یہ پہلے پوچھ لیجئے گا، اگر وہ تیار ہو جائیں تبھی ہوگا۔ وہاں تو وہ تیار تھی اس وجہ سے ہو گیا تھا، یہاں ورنہ جو آپ نے مہر رکھا ہے وہ دینا پڑے گا، وہ حق ہے عورت کا، ضروری ہے، واجب ہے اس کا، ورنہ یعنی صحیح اسلام کا حکم ہے پہلے آپ دیجئے اسے۔ یہ رواج چلا دیا ہم نے معافی مانگنے والا کہ معاف کروا لو پہلے ہی، تو جب شروع ہی میں اتنے کمزور ہو جاؤ گے تو آخر میں تو مسلط ہو ہی جائے گی تمہارے اوپر۔ کیوں معاف کرواؤ؟ جو اس کا حق ہے اسے دو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا 3 دفعہ آپ ایسا کیجئے، انہوں نے کیا، جناب آدم و حوا کی شادی ہو گئی، دنیا میں تشریف لائے، آپ پورا واقعہ آپ کا سنا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے فوائد کتنے ہیں خالی اس کے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک شہد کی مکھی نے پیغمبر اکرم کو بھن بھناتی ہوئی آئی ایسے، اور جانتے ہیں اچھا جو دوسرا آدمی ہو تو ڈر گیا بیٹھا ہوا برابر میں، یہ کاٹ لے گی، اب تو سمجھ لو نبی تم جیسا نہیں ہے۔ اس نے کان میں آ کے کچھ کہا، نبی نے جواب دیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا نبی نے، اس لیے کہ نبی اور امام ہر طرح کی زبان جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اشارہ کیا کہ اپنے بھائی کو بھی لے کے آئیے، علی ابن ابی طالب، کہا ٹھیک ہے۔ کسی نے پوچھا حضور کیا کہہ رہی تھی؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے بہترین پھولوں کے ذریعے شہد تیار کیا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس تیار شدہ شہد کو پہلے آپ اور آپ کا بھائی علی کھائیں، میں آپ کو مدعو کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے آئی۔ تو اب نبی نے کہا ٹھیک ہے، دن معین ہو گیا، چلے گئے، کہا جاؤ علی اس کے ساتھ، شہد کی مکھی ہے پورا کا پورا، وہ چھتا جسے آپ کہتے ہیں وہ آ گیا۔ اب بہترین شہد نبی اور علی نے تناول فرمایا، بس ایک جملہ کہا پیغمبر اکرم نے کہ اے شہد کی مکھی اتنا بتا دے کہ پھولوں کا عرق کڑوا ہوتا ہے اور شہد انتہائی میٹھا ہوتا ہے، یہ بتا اتنی کڑواہٹ کو تو اتنے مٹھاس میں تبدیل کیسے کرتی ہے؟ تو اس نے یہ کہا یا رسول اللہ، پہلی تو بات یہ ہے
کہ ہم نجس پھول پہ نہیں بیٹھتے، ہم نجس جگہوں پہ نہیں بیٹھتے، پاک جگہ پہ بیٹھتے ہیں. اور وہ جو کڑوا ہوتا ہے رس، جب بیٹھتے ہیں اور رس چوستے ہیں تو آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات پڑھتے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ وہ کڑواہٹ شیریں میں تبدیل ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. نہیں، ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند. تھکیے نہیں بالکل بھی، میں نہیں تھک رہا ہوں تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی بیٹھے بیٹھے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اب یہ لوگ پھر آ گئے، 3-4 عید زہرا ہے اور میں اولاد زہرا میں سوں، چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی بیچارہ ایسے ہی جائے، تو مجھے کچھ بڑھانا پڑے گا پھر. اور تو سنیے، حتیٰ کہ 11واں امام جس کا یہ عشرہ چل رہا ہے، اس نے کہا انما اتخذ اللہ علی ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتے. اللہ نے جناب ابراہیم کو جو اپنا خلیل بنایا تھا وہ کسی اور عمل سے نہیں. 11واں امام کہتا ہے ہم پر کثرت صلوات پڑھنے سے. دیکھیں کتنے بڑے بڑے درجے حاصل ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا تاکہ ایک پیغام میں پہنچا دوں کہ اگر پھولوں کی کڑواہٹ صلوات کی وجہ سے شہد کی شیریں میں تبدیل ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی مومن، کوئی شیعہ، کوئی عزادار آل محمد کی اس عظیم فضیلت کو خلوص دل سے پڑھے، نفاق ختم ہو جائے گا، حسد ختم ہو جائے گا، غیبت ختم ہو جائے گی، اور ایک مومن کی زندگی آرام سے گزرے گی. لہذا آپ اس فضیلت کو، خالی بس ایک فضیلت کو آل محمد کی اپنا کے دیکھیں. اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ ایک فقیر آیا نبی کی خدمت میں یا چھٹے امام کی خدمت میں، دونوں کی طرف واقعہ منسوب ہے، اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے. اچھا، نبی نے فرمایا زیادہ صلوات پڑھا کرو تو انشاءاللہ خزانہ تمہارے لیے آسمان سے آئے گا، تمہارے اوپر خزانے کی بارش آسمان سے ہوگی، تم ہم پر اور ہماری آل پر صلوات پڑھا کرو. کہا ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، پڑھا کروں گا. اب وہ پڑھنے لگا. ایک دن اس کے راستے میں جاتے ہوئے ٹھوکر لگی. آج جو ٹھوکر لگی اس نے دیکھا کہ کچھ نکل رہا ہے وہاں سے. اب جو کھود کے دیکھا زمین تو کیا دیکھا کہ چاندی کا ایک بہت بڑا برتن ہے جو زر و جواہرات سے بھرا ہوا. اس نے اس کو وہیں دفن کر دیا اور یہ کہا کہ میرے نبی نے، میرے امام نے یہ کہا تھا آسمان سے ملے گا. ہو سکتا ہے اس کا پتہ نبی نے کسی دوسرے کو بتایا ہو. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ خالی قصیدے پڑھنے سے، شعر و شاعری کرنے سے، مجلسیں پڑھنے سے، مجلسوں میں آنے سے مومن نہیں بنتا آدمی. پکا اعتقاد ہونا چاہیے امام کے ایک ایک کلمے کے اوپر. اب ہم چاہے جتنے بڑے مولوی ہوں، آپ چاہے جتنے بڑے ماشاءاللہ عزادار ہوں، لیکن ملتا تو اٹھا ضرور لیتے. یار آگے کی کس نے جانی، ملے نہ ملے، پہلے یہ ملا ملایا ہے، اسے ہی لے لو. اس نے کہا کہ نہیں. اچھا پہنچا گھر، بیوی تو ماشاءاللہ اللہ زندہ رکھے سب کی بیویوں کو. اس نے کہا کیا لے کے آئے؟ نخرے ہی بڑے عجیب ہوتے بعض دفعہ. کیا لے کے آئے؟ نے کہا لینے تو نبی سے گیا تھا اور نبی نے یہ کہا تھا کہ آسمان سے خزانہ نکلے گا، اور میں دعا پڑھتا آ بھی رہا تھا، میں نے دیکھا مجھے سونے اور چاندی کے زر و جواہرات بھی ملے، لیکن میں چھوڑ کے آ گیا. کہا کیوں چھوڑ کے آ گئے آپ؟ ان بچوں کے نہیں سوچا یہ مریں گے یا جیئیں گے؟ میرا ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا
تم اتنا بڑا خزانہ چھوڑ کے آ گئے. کہا میرے نبی نے، میرے امام نے کہا تھا کہ خزانہ آسمان سے ملے گا. اب انہوں نے بڑی عقل کی بات بتائی نے. کہا یہ تھوڑا ہی کہا تھا نبی نے اگر زمین سے ملے تو چھوڑ کے آ جانا. اب وہ کہتا ہے تم کچھ بھی کہو، جو میرے نبی نے کہا ہے وہی ہوگا. جو میرے چھٹے امام نے کہا ہے میں نہیں لوں گا. اچھا ادھر ایک یہودی اور عیسائی کا گھر تھا برابر میں، ان کے کان لگے ہوئے تھے یہ کیا کر رہے ہیں باتیں. تو یہودی کی زوجہ نے بتایا کچھ خزانے کی باتیں اور انہوں اور کان لگا دیے اس طرح کہ بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں ادھر. کہا کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ اپنے امام کے پاس گیا تھا، وہاں سے خزانہ لینے گیا تھا اور آخر میں زمین سے خزانہ ملا تو یہ چھوڑ کے آ گیا. یہودی بیوی سے کہتے ہیں غور سے سنو ذرا اور کیا ہے، کہاں چھوڑ کے آیا. اب مسلمان کی بیوی مسلمان کو پریشان کر رہی ہے، یہ تو بتا دو کہاں ہے. یہ تو پتا ہے کہ لاؤ گے نہیں، کسی اور سے ہی منگوا لیں گے، مگر بتاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، بتا رہا ہے پورا پتا. یہودی اور یہودی کی زوجہ چل دیے رات کے سناٹے میں. نے کہا جلدی سے جاؤ، یہ مسلمان تو ہوتا ہی پاگل ہے، آپ جائیے اور وہ خزانہ لے کے آئیے. اب یہودی چلا، اس نے جس جگہ دیکھا تھا وہاں پہ خزانہ تھا، واقعاً تھا. اس خزانے کو اس نے نکالا، گھر لے کے آیا. اب ہوتا ہے نا جب آدمی زیادہ محتاط ہوتا ہے چاہے گھر میں کوئی نہ ہو دروازہ اور بند کر لو. زوجہ نے کہا دروازہ بند کر لو کوئی پڑوسی نہ آ جائے کچھ مانگنے کے لیے، اور دروازہ بھی بند کر لیا. کہا کھولو. اب جو اس میں سے کھول کے دیکھا کوئی سانپ نکل رہا ہے، کوئی بچھو نکل رہا ہے، کوئی کیڑا نکل رہا ہے، کوئی مکوڑا نکل رہا ہے. سانپ بچھو سے پوری کی پوری بھری ہوئی ہے. اب ان کی بیوی نے انہیں ڈانٹ لگائی، کہیں اور تو نہیں چلے گئے تھے، جہاں پتہ بتایا تھا وہیں گئے تھے. کہا نہیں گیا تو وہیں تھا. کہا تو یہ سانپ بچھو کی تھوڑی لانے کو کہا تھا، یہ آپ کہاں سے اٹھا لائے، ہو سکتا ہے تو اسی جگہ. کہا نہیں جب میں نے نکالا تھا تو ضرور جواہرات تھے، اور اب دیکھ رہا ہوں. تو اب بیوی کو یقین نہیں آ رہا ہے، وہ کہتی ہے برابر والی لوٹ اٹھا لائے آپ. وہ کہتا ہے نہیں کیسے یقین دلاؤں، میں نے ضرور جواہرات ہی اٹھائے تھے، یہاں تک ضرور جواہرات تھے لیکن اب جو کھول کے دیکھتا ہوں تو سانپ اور بچھو ہیں. اچھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لگتا ہے یہ مسلمان نے ہمیں بنانے کے لیے قصہ سنایا تھا اپنی بیوی کو، تو چلو ایسا چلتے ہیں کہ دونوں چھت پہ جا کے اسی کے گھر پھینکتے ہیں. یہ سنیے، یہ ہم اسی کے گھر پھینکتے ہیں. وہ میاں بیوی ادھر چلے، یہ میاں بیوی نیچے بیٹھے ہیں. اب انہوں نے جو اسے پھینکنا چاہا تو یہ تو دیکھ رہے ہیں سانپ بچھو، ادھر کہیں سونا گر رہا ہے کہیں چاندی گر رہا ہے، اور مومن پکار کے کہتا ہے دیکھ میرے ایمان کی زبان کتنی سچی ہے. دیکھو میرے امام کی زبان کتنی سچی ہے، جو میرے امام نے کہا تھا وہ ہوا. دیکھو وہ خزانہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دے کے آپ کی زحمت تمام. پیغام سنیے کیا ہے. اتنی دیر ماشاءاللہ میں نے آپ کو پورا محفل آپ کی پڑھی اس پیغام کو دینے کے لیے. پیغام سنیے. جب اس نے نکالا تو ضرور جواہرات تھا، گھر جا کے دیکھا تو سانپ بچھو تھا، جب چھت سے ڈالا تو سانپ بچھو تھا، جب اس کے گھر گرا تو ضرور جواہرات تھا. تو یہ مال بدلا یا نہیں بدلا؟ ایک مال یعنی ضرور جواہرات یا مال سانپ بچھو بنا یا نہیں بنا؟ کب بنا؟ جب حقدار کے ہاتھ میں گیا تو مال تھا. نہیں عزیزو، ایک بہت بڑا پیغام ہے اگر سمجھ گئے آپ تو.
اگر مال اقدار کے پاس ہو تو مال تھا، یہی مال غیر کے ہاتھ میں پہنچا تو یہ سانپ اور بچھو بنا۔ اسی لیے کہا گیا کسی کا لوٹو نہیں، کسی کا چھینو نہیں، کسی کا غصب نہ کرو، اس لیے کہ یہی مال سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتا۔ تو مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے مال میں بڑا محتاط ہو، احتیاط کرے۔ کیوں احتیاط کرے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید بچھو بن جائے۔ روایت یہی کہتی ہے کہ وہ مومن جس نے کسی کا کچھ غصب کیا ہے، کسی کا کھایا ہے، کسی کا پیا ہے، تو وہی مال جسے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، اس مال کی وجہ سے وہاں بڑا پریشان ہوگا، لیکن یہی مال اس کے گردن میں سانپ اور بچھو بنا کے لٹکایا جائے۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے ان واقعات سے اہل بیت اطہار کے کہ خبردار اے شیعوں، اے مومنوں، اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور خبردار کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ جس امام کے دور حکومت میں آپ ہیں، مجھے تو آپ بھی ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں، امامے والے ہیں، آئیے دعوت ہے، بڑی اچھی دعوت ہے آپ کی، اور بٹھا لیا مجھے برابر میں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے صحیح کھلایا یا غلط کھلایا، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے صحیح جگہ بٹھایا یا غلط جگہ بٹھایا، لیکن وہ امام جب آئے گا تو ہم ہی لوگوں میں سے اس کے دشمن ہو جائے گے، کوئی انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہم امام کا انتظار کرنے والے ہیں، خود ہم امام کے دشمن ہو جائیں گے ان کے دور میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہنے والا لے کے آئے گا، ارے قبلہ مولانا آپ تو ذریت جناب زہرا، میرے امام، تشریف لائیے میرے گھر میں۔ امام علیہ السلام کہیں گے گھر میں تو میں آ جاتا، لیکن تیرا حصہ اتنا نہیں ہے، اور میری مجبوری ہے کہ میں فرزند زہرا ہوں، غصبی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، غصبی مال کھا نہیں سکتا۔ تو وہ تو یہ کہہ دے گا اس مکان میں 2 کا حصہ ہے، تم اکیلے لیے ہوئے ہو، یہ زمین خالی تمہاری نہیں ہے، اس کا اس میں بھی حصہ ہے۔ تو سارے حقوق حقداروں تک پہنچے گے ان کے زمانے میں۔ اب جو مومن بیچارہ بڑے احترام سے لے کے آیا تھا، وہ کہے گا تم امام ہی نہیں ہو، یہ کون سی میں نے کر دی ہے، کیا کر دیا بھائی میں لایا تھا دعوت کھلانے کے لیے، یہاں انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ کبھی کہتے ہیں تیری انکم صحیح نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں تیری جاب صحیح نہیں ہے، کبھی تو خود جو امام کا انتظار کرنے والا مومن ہے وہی امام کا دشمن بنے گا۔ یہ لے کے جب مفاد ٹکراتے ہیں علماء بھی دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ لے کے اب خمس و زکوٰۃ ان کے ہاتھ میں ہے، امام علیہ السلام کہیں گے لاؤ یہ خمس و زکوٰۃ ہمیں دو، یہ ہمارا حق ہے، ہم آ گئے ہمیں دو، ہم کیا کہیں گے؟ آپ امام ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب کسی کے ہاتھ سے چھینتا ہے تو وہی دشمن بھی بن جاتا ہے۔ تو فرزندے سے اسی وجہ سے اے آزادارو، بس آخری جملہ، اے شیعو، اے مومنو، اے امام کا انتظار کرنے والوں، اپنی غذا بھی پاک رکھو، اپنی ہوا بھی پاک رکھو، اپنی فضا بھی پاک رکھو، اپنی گفتگو بھی پاک رکھو، اپنا رہن سہن بھی پاک رکھو، اپنا گھر بھی پاک رکھو، تاکہ جب وہ آئے تو خلوص دل کے ساتھ تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھ جائے۔ جب وہ بلائے تو تمہیں اسے بلانے میں شرم محسوس نہ ہو۔ ضروری ہے الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پالنے والے اس عید مبارک کا واسطہ، ان مبارک لمحوں کا واسطہ، اس مبارک رات کا واسطہ، اسی امام زمان کا واسطہ، ان کے پورے اہل و عیال کا واسطہ، ان کے اہل بیت کا واسطہ، اور ہمارے جو 14 معصومین ہیں ان کا واسطہ۔ معبود الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیں اس امام کے انصار میں شمار فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، یہ خوشی کے لمحات ہیں، تیرا ولی ولی بنا ہے، غدیر جیسا دن ہے، امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے، اور ہم اس کی رعایا ہیں، ہم اس کی فوج ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں۔ یہی وہ امام ہے جس کے ساتھ ہمیں
بلایا جائے گا، معبود ہمارے کردار کو اس لائق بنا دے تاکہ ہمارا امام اپنی آغوش پھیلا کے ہمارے گلے مل جائے۔ معبود ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عنایت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، کیونکہ آج تو جناب زہرا بھی بڑی خوش ہیں کہ ان کا لاڈلا امام بن رہا، اسی شہزادی سے ہم دعا کرتے ہیں، شہزادی ہمارے جو یہ گریہ ہے 2 مہینے کا اس کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ معبود اب زیادہ امتحان نہ لے، یہی سال اسی سال امام کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن، بآواز بلند، اللہ لولی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظ وقائدہ وناس ودلیلا وعینا حتی تسکنہو